جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اور اس کے تمام زرزوارات کو اور اس کے محل کو زمین میں نیست و نابود کر دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لشکر تیار کرو، بیت المقدس کو ظالموں اور عمالقہ کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ لشکر کا انتظام کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام شام شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس ملک کے قریب پہنچے تو 12 سردار مقرر کیے اور اس کے لیے ایک ایک آدمی ہر خاندان سے لیا اور انہیں حکم دیا، عمالقہ کے ملک میں جاؤ اور خاموشی سے ان کا حال معلوم کر کے جلد واپس آؤ۔ جب یہ 12 نقیب جابروں کی راجدھانی پہنچے تو اوج بن اوق سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ اوج جسم اور قد میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور بادشاہ کو خبر کی کہ مصر کی طرف سے لوگ ہمارے مقابلے کو آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے نقیبوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ واپس جا کر اپنے لوگوں کے ڈیل ڈول اور دبدبہ کا ذکر اپنے لشکر میں کرے، اس طرح لشکر پر رعب اور حیرت چھا جائے اور مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں۔ جب یہ نقیب لوٹ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ظالموں کے ڈیل ڈول کا ذکر اپنے لشکر میں نہیں کریں گے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی خبر دیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کم عقل اور کم ہمت ہے۔ اگر وہ دشمنوں کے ڈیل ڈول اور طاقت کا حال سنیں گے تو ڈر جائیں گے اور لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ جب یہ لشکر میں پہنچے تو 10 آدمیوں نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور سب کچھ بیان کر دیا، صرف 2 آدمیوں یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا نے اس بھید کو چھپایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ان کی شوکت اور طاقت کا حال سن کر بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تمہیں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن اس کے سمجھانے کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سب ایک جواب ہو کر بولے، ہم میں تو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں اس ملک کو جیتنے کا لالچ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اس کو لینے کی تمنا رکھتے ہو تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہا، الہی میرا اختیار اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر نہیں ہے، تو ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی کر دے۔ اتنے میں ایک کالا بادل ظاہر ہوا اور صاف آواز آئی، اے موسیٰ، یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں تک نافرمانی کریں گے اور کب تک کھلے معجزوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ میں پلک جھپکتے ہی سب کو خاک کر دوں گا اور ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، اگر تو اپنے قہر سے ان کو ہلاک کرے گا تو تیری بادشاہی میں تو اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن جو لوگ میرے بعد ہوں گے وہ کہیں گے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو اپنی بد دعا سے ہلاک کر دیا۔ تیرا صبر بڑا ہے، تو بڑے احسان والا ہے، ان کو معاف کر دے اور انہیں اچانک ہلاک نہ کر۔ خدا نے فرمایا، میں نے تیری دعا سن لی، لیکن تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ سوائے تم 2 بھائیوں کے اور یوشع اور کالب کے، سب کو اس بیابان میں حیران اور پریشان رکھوں گا۔ اس کے بعد بھی 10 آدمی جنہوں نے بھید کھول کر فوج میں خوف اور ہراس پھیلایا تھا، روگ اور بیماری میں مبتلا ہوئے اور آخر میں فنا ہو گئے، اور باقی بنی اسرائیل کے لوگ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بیابان میں مارے مارے پھرنے لگے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف واپس ہوئے، شام تک گھومے پھرے اور پھر پہلی والی جگہ پر آ گئے۔ مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹنا چاہا کہ شاید کسی ہیلے سے ان کو راضی کریں۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ کولو کے بیل کی طرح تمام دن رات دوڑتے پھرتے تھے اور صبح پھر اپنے کو پہلی والی جگہ پر پاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بنی اسرائیل سے ملے اور کہا، اب بھی ہمت باندھو اور مقابلے کے لیے چلو، خدا تمہیں فتح دے گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنا حال بیان کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اس بات سے انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ خدا کا وعدہ کتنی جلد ظاہر ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ان نافرمانوں کے لیے غم نہ کرو، تم نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ جہاں کے تہاں رہے۔
جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہ رہا، تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی فریاد کی اور رونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے من اور سلویٰ کا انتظام کر دیا۔ من برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا درختوں پر سے گرتا، اور شام کو بڑی تعداد میں چڑیاں خود بخود فوج میں آ جاتی، جن کو ذبح کر کے بنی اسرائیل کے لوگ کھاتے تھے۔ حکم تھا کہ کوئی شخص ضرورت سے زیادہ نہ لے اور دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھے، ہاں مگر ہفتے کے دن کے لیے اکٹھا کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل جو لالچ میں پڑے ہوئے تھے، ضرورت سے زیادہ ذخیرہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ صبح گوشت میں کیڑے پڑ جاتے اور زیادہ من لینے والوں کو اس روز کچھ نہ ملتا تھا، وہ بے نصیب رہ جاتے تھے۔ خدا نے پانی کا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ اس طرح 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ خدا نے بادلوں کا سایہ بھی ان پر کیا، لیکن بنی اسرائیل کی عادت نہ بدلی، وہ خدا کی ناشکری ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہنے لگے، ایک طرح کے کھانے پر ہم کب تک صبر کریں گے؟ منہ کا مزہ بے مزہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم کو مسور کی دال، پیاز، لہسن اور ساگ سبزی دے۔ حضرت موسیٰ ان لوگوں کی سمجھ سے بہت اداس ہوئے اور فرمایا، تم عجیب لوگ ہو، بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو پسند کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ ان جاہلوں کو چھوڑ کر نکل جائیں، لیکن صبر کرتے رہے اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال کی مدت گزر گئی اور ان مدت میں ایک نئی نسل تیار ہو گئی۔ اب پرانے لوگ ختم ہو چکے تھے۔ زائرین حضرات، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شام شہر کی طرف جانے کا قصہ۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کہاں پر اور کیسے ہوئی، انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔